السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، مسلم ٹیچر چینل میں خوش آمدید۔ میں آج جو واقعہ سنائے جا رہا ہوں وہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے کا واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنازے کے لیے بلایا گیا۔ جب آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں مڑا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھائیں گے جو فلاں دن میں فلاں بات کہنے والا تھا؟ اور میں اس کی کارگزاری شمار کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے بہت اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مجھ سے ہٹ جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا میں نے اس کا جنازہ پڑھنے کو اختیار کر لیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، او لا تستغفر لهم، خواہ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے 70 سے زیادہ دفعہ ان کی بخشش کی دعا سے انہیں بخش دیا جائے گا تو میں 70 سے زیادہ دفعہ ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے میری نبی کی شان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اسی کے ساتھ گئے حتیٰ کہ اس کی تدفین سے فراغت تک اس کی قبر پر تشریف فرما رہے۔ مجھے اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی جرأت پر بہت تعجب ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی قسم کہ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ یہ دو آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھیے اور نہ دفن کیجیے، اس کی قبر پر کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر میں مرے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخلوق سے جدا رہنے میں اپنی ہمت صرف کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق کے ساتھ موافق ہونے کی وحی نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں پر جنازہ پڑھنے سے اور جن سے فدیہ لیا انہیں چھوڑنے سے اپنے قدیم علم اور اپنی قدرت کے سبب منع فرمایا۔ اور جو لوگ مخلوق سے جدائی کی مستی میں ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی اکثر باتوں میں اجتماعیت کے حامی رہتے ہیں اور اپنے سب احوال و افعال میں افتراق سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی اور موت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی بیداری میں اور نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار رہے، ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تمام افعال میں تابعداری کی، اور کہا گیا ہے کہ تصوف شریعت کے طریقوں پر استقامت اور رضا الہی کے حصول کی کوشش کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔